توجہ سے سننا، میں نے سفر کربلا کا شروع کر دیا ہے، خدا کرے آپ کی نسلیں آباد ہوں۔ اور ساکب جو آنکھیں غم حسین میں وضو یا غسل کر لیتی ہیں، خدا کی قسم پھر وہ آنسوؤں کے قدرے قیامت میں بخشش کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا دل سے میرے حسین کی کہانی سنو۔ 3 دن ہو گئے پانی بند ہوا۔ 9 تاریخ کی شام کو عمرو بن سعد نے کہا حسین سر دینا ہے کہ ہاتھ دینا ہے؟ میرے حسین نے فرمایا یہ ہاتھ تو میرے مصطفیٰ کی امانت ہے، میں یہ ہاتھ تو نہیں دے سکتا۔ کہا پھر سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے حسین نے فرمایا ہمیں آج کی رات کی مہلت دی جائے، کیا کرو گے؟ کہا کہ جو تمہیں کرنا ہے کل صبح کر لینا، ہمیں آج کی رات مہلت دی جائے۔ اتنی بات کہی، رات بھر کی مہلت ملی۔ میرے حسین نے سارے غلاموں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا میرے غلاموں، میرے چاہنے والوں، میرے گھر والوں، عمرو بن سعد اور یزید کا پورا لشکر میرے خون کا پیاسا ہے۔ ایسا کرو تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تم میں کسی نے اپنے پیچھے بچے چھوڑے ہیں، کسی نے جوان بیٹیاں چھوڑی ہیں، کسی نے اپنے پیچھے بیمار چھوڑے ہیں، جاؤ جا کر کے اپنے گھر والوں کا خیال رکھو۔ حسین وعدہ کرتا ہے اگر واپس چلے جاؤ گے میں ناراض نہیں ہوں گا، قیامت کے دن مصطفیٰ سے کہہ کے تمہیں جنت کا پروانہ دلاؤں گا۔ چیخیں نکل گئیں غلاموں کی، کہنے لگے حسین ہماری اولاد ہماری جان اتنی قیمتی تو نہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ کے اپنے گھر چلے جائیں اور مصطفیٰ کے شہزادے پر 3 دن سے پانی بند ہو۔ اللہ اکبر، کسی نے جانے کا نام نہ لیا۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے جاؤ آج کی رات اپنے رب کو منا لو، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہمارے رب سے آخری ملاقات ہو، آج کی ہماری زندگی کی بھی آخری رات ہو، بندگی کی بھی آخری رات ہو۔ فرمایا میرے حسین نے سارے لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ جس خیمے میں جاتے تھے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر، اسی عالم میں رات کا آدھا پہر گزرا۔ میرے حسین کی 7 سال کی شہزادی حضرت سکینہ اٹھیں، پھوپھی زینب کے پاس گئیں، کہنے لگیں پھوپھی ہر خیمے سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی قرآن پڑھوں۔ اتنی بات کہی نا، ذرا بیٹی والے اس بات کو دل سے سنیں، اور جن پر اولاد نہیں اللہ حسین کے ذکر کی محفل کے صدقے میں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ کہا امی پھوپھی سب قرآن پڑھ رہے ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی قرآن پڑھوں۔ اتنی بات سیدہ سکینہ نے کہی، کہنے لگی بیٹی جاؤ تم قرآن جا کے اپنے بابا سے پڑھو۔ حضرت سکینہ آئیں، میرے حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کہا بابا ہم بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ حسین نے کہا بیٹی قرآن کے لیے وضو ضروری ہے۔ اللہ اکبر، جب وضو کی باری آئی کہتی بابا یہاں تو 3 دن سے پانی پینے کو نہیں ملا ہے، وضو کیسے کیا جائے گا؟ فرماتی بیٹی ہمارے اسلام میں رخصت ہے، اگر پانی نہ ملے تیمم کر لو۔ تیمم بیٹی کو کرایا حسین نے، اس کے بعد قرآن لے کر کے بیٹھے ہیں۔ بچی نے قرآن کھولا ہے، میرے حسین نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی ہے۔ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی ہے، ابھی 2-3 آیتیں پڑھی تھی، آنسو برسنے لگے حسین کے۔ شہزادی نے کہا تھا بابا بتائیے تو صحیح، دنیا اپنی بیٹی کو قرآن پڑھاتی ہے خوش ہوتی ہے، آج آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہتے ہیں بیٹی خیال نے رلا دیا، میں اپنے سکینہ کو قرآن کا آغاز تو کرا رہا ہوں لیکن رب جانے بیٹی قرآن کا اختتام کون کرائے گا؟ اللہ اکبر، بیٹی سے اتنا کہا، میرے حسین نے پھر کہا بیٹی اب تم اتنے قرآن کی تلاوت کرو۔ حسین نے سجدے میں سر رکھا، اہل بیت اطہار قرآن پڑھ رہے ہیں، غلامان حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ رات کا آدھا پہر گزرا، تیسرا پہر گزرا، فجر کا وقت آیا۔ میرے حسین نے کہا اکبر جی بابا، کا بیٹے جاؤ ذرا کربلا کے میدان میں فجر کی اذان پڑھو، جب اذان پڑھ کے واپس آؤ تو میدان کا جائزہ بھی لے کر کے آنا، میدان کا کیا حال ہے یہ کہہ کے آپ نے اکبر کو بھیجا۔ حضرت علی اکبر کے میدان کا جائزہ لیا، جائزہ لیتے لیتے آپ نے دیکھا کوئی خاتون ہچکی بھر کے رو رہی ہیں، اللہ اکبر، سر سے لے کے پیروں تک پردہ ہے اور اپنے دوپٹے کے آنچل سے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہیں۔ صاحب ماں ہوا کرتی ہے، ماں کے اولاد سے رشتے بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں۔
اگر بیٹا 7 سمندر پار پردیس میں ہوتا ہے، بیٹا بیمار ہو جائے تو ماں کو ہندوستان میں پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ماں بیٹے کے بیچ کتنی بھی دوریاں ہوں، بیٹے پہ مصیبتیں آئیں تو ماں کی نیند اڑ جایا کرتی ہے۔ مائیں صبح کو اٹھ کے کہتی فون تو لگاؤ، مجھے لگتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے، پتہ تو کرو میرے بیٹے کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ کتنا عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹے کے درمیان۔ اور صاحب یہ تیری میری ماں کا رشتہ ہے، پھر حسین کی ماں کا رشتہ حسین سے کیسا رہا ہوگا؟ کبھی دل سے بھی تو سوچا کرو۔ آپ اپنے دوپٹے سے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہیں، حضرت علی اکبر نے خاتون کے رونے کی آواز سنی، جیسی آواز سنی قریب گئے، جا کے کہتے خاتون بتا تو صحیح کہاں کی رہنے والی ہو اور اس میدان کربلا میں تمہارا کیا کام ہے؟ کوئی جواب خاتون نے نہ دیا۔ آپ واپس آئے، آقا حسین نے کہا اکبر کا جی بابا کیا تم نے کربلا کے میدان کو دیکھ لیا؟ ہاں بابا۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا بابا سب کچھ دیکھا لیکن ایک عجیب معاملہ سامنے آیا ہے۔ کہا کون سا معاملہ؟ کہا بابا جی بات یہ ہے میں نے ایک خاتون کو زمین کربلا پر اپنے دوپٹے سے صفائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ خاتون صفائی بھی کر رہی تھی، آنسو بھی بہا رہی تھی۔ میرے حسین نے کہا تھا جب سے اتنا سنا اللہ اکبر، آقا حسین فرماتے جانتے ہو وہ خاتون کون ہے؟ کہا بابا میں جانتا نہیں ہوں۔ آقا حسین کی چیخ نکلی، رو کے فرمایا اکبر جس خاتون کو تم اجنبی خاتون کہہ رہے ہو وہ کوئی اجنبی خاتون نہیں تھی بلکہ میری ماں فاطمہ الزہرا تھی، جب مدینے سے چل کے کربلا کے میدان میں آئی ہے۔ بابا فاطمہ الزہرا کا کربلا کے میدان میں کام کیا تھا؟ میرے حسین فرماتے ہیں اکبر میری ماں کربلا کے میدان میں اس لیے آئی ہے کہ جب حسین سواری سے نیچے آئیں گے 72 زخم تیروں کے ہوں گے، 56 زخم تلواروں کے ہوں گے، میرے شہزادے کا جسم زخموں سے چور چور ہوگا۔ جب زمین پہ آئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے جسم میں کوئی کنکر چبھ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ اس لیے سیدہ نے آ کر کے پہلے کربلا کے میدان کو صاف کیا ہے۔ اور صاحب یہ ماں ہوا کرتی ہے، اگر بیٹے کو درد ہوتا ہے تو مائیں تڑپ جایا کرتی ہے، اگر ماں کو درد ہو تو بیٹے کیوں نہیں تڑپا کرتے ہیں؟ بدل دو اصول اپنے اور دنیا کو بتا دو، اور دنیا والوں ہم نے ذکر حسین سنا ہے، ہم حسینی ہیں یزیدی نہیں ہے۔ اگر درد ماں کو ہوگا تو بیٹا بستر پہ نہیں لیٹے گا، آواز ماں کی بعد میں آئے گی، بیٹا اٹھ کے ماں کی خدمت میں پہلے چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی محمد حماد صاحب، مفتی حماد صاحب، سرزمین قمریہ شریف، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، حسین کا دامن۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے آواز دی حسین تیار ہو جاؤ سر کٹانے کے لیے۔ جب آواز آئی سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر اٹھے۔ 72 سال عمر تھی ان کی۔ 72 سال کے بوڑھے کا حال کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈے کے سہارے چلتا ہے، کافی کمزور ہو جاتا ہے، مگر جب آواز آئی نا حسین آؤ، یا تو سر دو یا ہاتھ دو۔ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، لاٹھی پھینک دی، پھینک کے کہنے لگے آقا حسین پہلے میں جاؤں گا۔ 72 سال کے بوڑھے نے گھوڑے پہ سوار ہو کے یزیدیوں کے بیچ میں جا کر کے جب للکارا نا تو 72 سال کے بوڑھے نے بھی 21 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا۔ 21 یزیدیوں کو۔ آخر میں تیروں کی بارش ہوئی، سواری سے نیچے آئے۔ اور صاحب کربلا میں کیا نہ ہوا، کربلا میں کیا نہ ہوا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اپنی بیوی بچے کے ساتھ تھے، جب میدان کربلا جانے لگے ماں سے اجازت لے کے آئے، ماں میں حسین کے نام پہ قربانی کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے میں نے تو دودھ اس لیے پلایا تھا، اگر جینا ہے تو حسین کے لیے جینا ہے، مرنا ہے تو حسین کے لیے مرنا ہے۔ ہاں ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب چلنے لگے بیوی آ گئی، میرے سرتاج کدھر؟ کا اجازت دو میں بھی جا رہا ہوں حسین کے قدموں پہ قربان ہونے۔ کہنے لگی ایسے نہیں بھیجوں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیسے بھیجو گی؟ کہنے لگی حسین کے پاس چلو۔ ہاتھ پکڑ کے لائیں حضرت مسلم بن اوسجہ کی بیوی اپنے شوہر کا آقا حسین کے پاس۔ کہنے لگی حسین یہ میدان کربلا جا رہے ہیں لیکن میں ایسے اجازت نہیں دوں گی۔ کہا پھر؟ کہنے لگے میرا ایک وعدہ کریں مجھ سے۔ یہ کون سا وعدہ؟ کا ان سے کہیے کہ یہ جنت میں میرے بغیر داخل نہ ہو۔ یہ وعدہ حضرت مسلم بن اوسجہ کی بیوی نے لیا۔
ان سے کہیے جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک یہ مجھے چھوڑ کے جنت میں نہ جائیں۔ اتنی بات کہی، آقا حسین کہنے لگے جا، جنت کی گارنٹی تجھے حسین دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ کہنے لگے جا، جنت کی گارنٹی تجھے حسین دے رہا ہے۔ حضرت مسلم بن اوسجا گئے، جانے کے بعد یزیدیوں کے مقابلہ کیا، یزیدیوں نے سر قلم کیا اور سر اچھال کے حسین کے خیمے کی طرف پھینکا، اور پھینکنے کے بعد کہا حسین لو یہ بھی تمہارا جانثار اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ جیسے سر حسین کے خیمے کے پاس آیا، اللہ اکبر، حسین خیمے سے بعد میں نکلے ہیں، بیوی پہلے آئی ہے، آنے کے بعد اپنے شوہر کا سر گود میں رکھا ہے، ماتھا چوم کے کہتی میرے سرتاج مجھے بھول نہ جانا، مجھے چھوڑ کے جنت میں نہ جانا۔ اللہ اکبر، ابھی حسین بھی کھڑے ہیں، مسلم بن اوسجا کے سر کے پاس بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سننا پیارے، اسی بیچ میں ایک چھوٹا سا بچہ خیمے سے تیزی سے نکلا ہے، ننھی تلوار ہاتھ میں ہے، تیزی سے خیمے سے نکلا، یزیدی لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، میرے حسین کی نگاہ پڑ جاتی ہے، فرماتے لوگوں یہ بچہ کس کا ہے، ذرا اس کو تو روکو کدھر جا رہا ہے۔ جب دوڑے ہیں حسین کے غلام، بچے کو پکڑ کے لائے، کہنے لگے بیٹے کس کا بیٹا ہے اور کدھر جا رہا ہے؟ بچے نے کہا تھا حسین کے قدموں پہ جان دینے جا رہا ہوں۔ جب اتنی بات بچے نے کہی تھی، میرے حسین نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح، آخر تو لال کس کا ہے، کس کا شہزادہ ہے، کس نے تجھے یہ سبق پڑھایا ہے؟ بچے نے باپ کے سر کی طرف دیکھ کے کہا تھا حضرات جس باپ کا سر اس خاتون کی گود میں رکھا ہے، میں اسی مسلم بن اوسجا کا بیٹا ہوں، میں حسین کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ میرے حسین نے کہا تھا بیٹے تجھے یہ سبق کس نے پڑھایا؟ تو بچے نے کہا تھا حسین میرے باپ نے جاتے جاتے کہا تھا بیٹے قربان ہو جانا، لیکن حسین کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دینا۔ یہ کربلا کے میدان کے بچے تھے۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد ذرا آگے بڑھئے، یکے بعد دیگرے غلام شہید ہوتے رہے، پھر باری آئی حسین کے اپنے گھرانے کی۔ توجہ ہے جی، تھکے تو نہیں ہے ابھی؟ ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ باری آئی پھر اپنے گھرانے کی۔ اللہ اکبر، میرے حسین ہیں، خیمے میں بیٹھے ہیں۔ اب بیٹھنے کا انداز دیکھو، سر پہ امامہ امام حسن کا ہے، ہاتھ میں تلوار مولا علی کی ہے، کاندھے پہ چادر مصطفیٰ کی ہے، یوں تلوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ آواز آئی حسین اب کس کو بھیجو گے؟ میرے حسین نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا کہ پیچھے سے 18 سال کا اکبر آیا، بابا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا بیٹے اب میں جنگ کی کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا جن کے پاس 18 سال کے بیٹے ہوں وہ باپ جنگ کے میدان میں نہیں جایا کرتے، پہلے میں جاؤں گا۔ میرے حسین نے فرمایا جاؤ اکبر تیاری کرو۔ اختصار کے انداز میں چاہتا ہوں آج کچھ شہادتیں بیان کر لوں۔ سماعتیں اچھی ہیں، لوگ اچھے ہیں، بس توجہ کریں۔ فرمایا اکبر تیاری کرو۔ حضرت علی اکبر خیمے میں آئے، ماں مجھے دولہا بنا۔ ماں نے جب لفظ دولہا سنا آنکھیں برسنے لگی۔ جب اتنی بات کہی کہنے لگے ماں مجھے نکاح کا دولہا نہیں بننا ہے، مجھے تو کربلا کے میدان کا دولہا بننا ہے۔ ماں نے صندوق کھولا، نئے کپڑے نکالے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، عجیب رشتہ ماں کا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا ماں اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہے ساتھ میں، پھر لگا کے کہتی ہے میرے بیٹے کے بدن پہ یہ کپڑا کیسا لگ رہا ہے؟ کہتی ہے نہیں یہ بھی اچھا نہیں لگا۔ پھر دوسرا اٹھا کے کہتی ہے یہ کیسا لگا؟ نہیں یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ 10 جوڑی ہٹا دیتی ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اور پھر وہ ماں تو علی اکبر کی ماں تھی۔ میرا حسین غریب نہیں تھا۔ جب کربلا قافلہ گیا تھا نا تو 26 اونٹوں پہ تو گھر کا سامان رکھا ہوا تھا، غریب نہیں تھے۔
ان کی چوکھٹ سے کئی امیروں کے چولہے چلتے تھے، یہ اتنی شان والے تھے۔ ماں نے کہا بیٹے یہ کپڑا کیسا لگے گا؟ کہتے ماں اگر کوئی سفید جوڑا ہو تو نکال دے۔ بیٹے سفید کیوں؟ کہتی میں نے اپنے بابا مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے حسین سے سنا ہے کہ میرے نانا کو سفید کپڑے پسند تھے۔ ماں سفید کپڑے نکال تاکہ تیرے بیٹے کے کفن کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے۔ ماں نے سفید جوڑا نکالا، علی اکبر نے سفید جوڑا پہنا، سر پہ امامہ باندھا، اللہ اکبر، ہاتھ میں تلوار لی۔ جب تیار ہو گئے تو ماں ہوا کرتی ہے، آواز دیتی ہے ماں او خاندان نبوت کی شہزادیوں آؤ میرے اکبر کو دیکھو، اس کی تیاری میں کوئی کمی تو نہ رہ گئی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح میرا اکبر کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اتنی بات ماں نے کہی تھی، خاتون سنو جوانو، اتنی آواز سن کے کوئی خاتون اکیلی نہیں آئی تھی، سب سے پہلے جو خاتون آئی ہے وہ خاتون کوئی اور نہ تھی بلکہ حضرت علی کی شہزادی حضرت سیدہ زینب آئی ہیں، اور اکیلی نہیں آئی ہیں بلکہ اپنے ساتھ میں اپنے شہزادوں کی جوڑی لے کر کے آئی ہیں۔ آنے کے بعد کہتی ہیں کہ یہ اکبر کی تیاری کہاں کی ہے؟ کہا کہ یہ میدان جنگ کے لیے تیاری ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ آ کے کہتی ہیں پہلے تمہارا اکبر نہیں جائے گا بلکہ پہلے میرے اون و محمد جائیں گے، پہلے میرے شہزادے جائیں گے، اس کے بعد اب یہ بات چل ہی رہی ہے۔ اتنے میں حضرت علی کے گھر کی بڑی بہو حضرت حسن کی زوجہ حضرت قاسم کی امی آئی ہیں، اور وہ بھی اکیلی نہیں آئی ہیں بلکہ اپنے قاسم کا ہاتھ پکڑ کے لائی ہیں۔ اللہ اکبر، کہتی سنو نہ تمہارا اکبر جائے گا نہ تمہارے اون و محمد جائیں گے، اگر میدان کربلا میں کوئی جائے گا تو میرا قاسم جائے گا۔ اللہ اکبر، ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت شہربانو آئی ہیں، وہ بھی اکیلی نہیں آئی ہیں بلکہ اپنی گود میں 6 ماہ کا اصغر لے کر کے آئی ہیں۔ آ کے کہتی ہیں 6 ماہ کا اصغر لائی ہیں، کہتی اکبر کی امی نہ تمہارا اکبر جائے گا، زینب نہ تمہارے شہزادے جائیں گے، اللہ اکبر نہ قاسم جائیں گے بلکہ پہلے میرا اصغر جائے گا۔ اس کی 3 دن کی پیاس ہے، اب پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے، اس لیے پہلے میرے اصغر کو جانے کی اجازت دے دو۔ اسی بیچ آقا حسین آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات چل رہی ہے؟ اکبر دیر کیوں کر دی ہے؟ اکبر دیر کیوں کی ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ حضرت اکبر کہتے ہیں بابا میں تو جانے کی تیاری میں تھا، یہ کہتی ہیں پہلے میرا بیٹا جائے گا، یہ کہتی ہیں پہلے میرا بیٹا جائے گا، آپ فیصلہ کریں کہ کون جائے گا۔ میرے حسین کہتے ہیں پہلے میرا اکبر جائے گا۔ اللہ اکبر، جب اکبر کے جانے کی باری آئی ہے حضرت سکینہ آگے بڑھی ہے، ہاتھ پکڑا ہے علی اکبر کا، کہتی اکبر ذرا چل کے دکھا دو۔ کہا کس لیے بہن؟ کہا جب تم مدینے سے چلے تھے، تمہاری بہن صغرا مدینے میں تھی، تب اس نے چلتے وقت تم سے کہا تھا اکبر ذرا چل کے دکھا دو، اس لیے کہ تمہاری رفتار مصطفیٰ کی رفتار سے ملتی ہے، تمہاری گفتار مصطفیٰ کی گفتار سے ملتی ہے، تمہارا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے سے ملتا ہے، تمہارا انداز مصطفیٰ کے انداز سے ملتا ہے۔ اکبر خدا جانے اب ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، اکبر ذرا چل کے دکھاؤ۔ حضرت علی اکبر نے چل کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد حضرت سکینہ نے کہا تھا اکبر ذرا چہرے پہ ٹھاٹا لگا لے۔ کہا کس لیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے۔ حضرت علی اکبر نے شملے کا ٹھاٹا لگایا ہے، اور اس کے بعد جب گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور میدان کربلا کی طرف نکلے ہیں تو مڑ مڑ کے مدینہ دیکھ رہے تھے۔ ہاں ساقب، بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں بھائیوں کے لیے، ارے ان سے پوچھو جو پردیس چلے جاتے ہیں کہ ان کو جا کر کے پردیس میں بہنیں کتنی یاد آیا کرتی ہیں۔ کبھی ان بہنوں سے پوچھو جن کے بھائی انتقال کر جاتے ہیں، اور یار عیدیں ہوا کرتی ہیں دنیا کی، دنیا نئے کپڑے پہن لیتی ہے لیکن بہنیں بھائیوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتی ہیں۔ کوئی کہتا کہ بھائی ہوتا تو عید کے دن آتا، کوئی بہن رو کے کہتی ہے جب عید آتی تھی تو بھائی آیا کرتا تھا، اور یار میں نے تو جنازوں پہ یہاں تک بہنوں کو روتے سنا ہے، یہاں تک دیکھا ہے کہ بہنیں بھائیوں کے تلووں سے لپٹتی ہیں اور رو کے کہتی بھائی صرف تو تنہا نہیں جا رہا ہے، بہن کی حسرتیں لے کر کے جا رہا ہے، بہن کی آرزویں تیرے ساتھ جا رہی ہیں۔ میں نے یہاں تک بہنوں کو کہتے سنا ہے او بھائی تیرے ساتھ صرف تیرا جنازہ نہیں ہے، تو کفن میں لپٹ کے نہیں جا رہا ہے،
بلکہ ہماری حسرتیں لے کر کے جا رہا ہے. کتنی آرزویں بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اللہ اکبر. میرے اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں صاحب, مڑ مڑ کے مصطفیٰ کا مدینہ دیکھ رہے ہیں. یاد آ رہی تھی سغرا کی. خیال آتا کہ اکبر تو نے وعدہ کیا تھا 7 محرم کو بہن کو لینے کا. آج سغرا تیرا انتظار کر رہی ہوگی. یاد کرو تاریخ کا وہ وقت جب میرے حسین نے حضرت سغرا کو مدینے چھوڑا تھا. تب حضرت سغرا نے کہا تھا بابا پھر بتاؤ تو سکی مجھے کب بلایا جائے گا. تب میرے حسین نے کہا تھا سغرا 7 محرم کو اکبر لینے آ جائیں گے. تب حضرت سغرا نے کہا تھا بابا اگر 7 کو اکبر نہ آئے تو 10 محرم کو میرا خطاب تک پہنچ جائے گا. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے. آج اکبر کو رہ رہ کے وہی بات یاد آ رہی ہے جب حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور میدان کربلا کی طرف بڑھے ہیں. چہرے پہ ٹھاٹا لگا تھا. جب رفتار بڑی ہے گھوڑے کی, آپ کے چہرے سے وہ ٹھاٹے کا کپڑا ہٹا. جیسی کپڑا ہٹا یزیدیوں کے ہاتھ کانپ گئے, تلوار چھوٹ گئی. عمرو بن سعد نے کہا تھا کیا ہوا, کیا ڈر گئے ہو؟ یزیدیوں نے کہا تھا عمرو بن سعد ہم اتنے بھی بے غیرت نہیں ہیں, ہم حسین سے مقابلہ کر سکتے ہیں, حسین کے نانا سے مقابلہ نہیں کر سکتے. کہا کون حسین کے نانا؟ کہا دیکھتے نہیں ہو آج میدان کربلا میں مصطفیٰ آ گئے ہیں. عمرو بن سعد چونکہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا اس لیے جانتا تھا علی اکبر کو. کہتا لوگو یہ مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں, یہ حسین کے بیٹے ہیں علی اکبر. لیکن پھر بھی جرت نہ تھی کسی یزیدی کی. عمرو بن سعد نے بڑا انعام رکھ دیا. کہا جو ان کو قتل کرے گا میں اس کو یہ دوں گا, میں اس کو یہ دوں گا. لوگ لالچ میں آ گئے, تلوار لے کے آگے بڑھے. لیکن خدا کا قسم سچ تو یہ ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں دیکھو وہیں شیر خدا معلوم ہوتا. آسان نہیں تھا علی اکبر کا مقابلہ کرنا. یزیدی آگے بڑھے, تلوار نکالی علی کے شیر نے. حسین کے شہزادے نے جب تلوار سنبھالی نا اور چلائی تلوار تو 41 یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دیا. کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ 41. جرت نہ تھی کوئی علی کے شہزادے کا, حسین کے شہزادے کا مقابلہ کر لیتا. 41 یزیدیوں کی لاشیں جب تڑپی ہمت جواب دے گئی. ایک یزیدی کہنے لگا عمرو بن سعد اس کو سامنے سے نہیں مارا جا سکتا. کہا پھر؟ کہا اسے دھوکے سے مارا جا سکتا ہے. کہا کیسے؟ کہا راستہ میں بتا دیتا ہوں, کام تو کر دینا. اب ذرا توجہ کرنا. کہا کون سا راستہ؟ کہنے لگا اس کا مدینے میں کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے, لگتا ہے اس کا مدینے میں کوئی عزیز رہ گیا ہے. اس سے بس ایک بار مدینے کا نام لینے کی دیر ہے اور پھر اسے مدینے کی یاد آئے گی, اس کا ہاتھ رک جائے گا. جب ہاتھ رکے تیاری رکھنا, کسی اچھا نشان چی کا انتخاب کر جس کا نشانہ بہتر ہو اور وہ نیزے سے اس پہ حملہ کرے اور نشانہ چوک نہ جائے. عمرو بن سعد کے کہنے پہ سنان کا انتخاب ہوا. نشانے بازی میں سنان مشہور تھا. نیزہ لے کے کھڑا ہوا ایک یزیدی آگے بڑھا. کہنے لگا اکبر مدینہ کدھر ہے؟ جیسی لفظ مدینہ سنانا میرے علی اکبر کی آنکھیں برسی, رخ کیا مدینے کی طرف. کہتے ہیں سغرا افسوس میں تیرے پاس نہ آ سکا, ابھی اتنی بات کہی تھی تلوار تھمی ہے. سنان نے نیزہ سنبھالا, نشانہ لگا کر جو نیزہ مارا علی اکبر کے سینے میں گھس جاتا ہے. جگر کے پار ہوا نیزہ. اللہ اکبر. جیسی جگر کے پار نیزہ ہوا ہے علی اکبر زین سے زمین پہ آنے لگے. ایسے زمین سے زمین پہ آئے جیسے رحل سے قرآن نیچے آ رہا ہو, جیسی ایک پیر نکلا ہے. آپ زمین پہ آئے ہیں, گھوڑا آپ کی سواری, اس نے اپنے پیر آگے بڑھا دیے تھے. رفتار میں تھا گھوڑا. اللہ اکبر. گھوڑا آگے بڑھا, دیکھا سوار گر گیا ہے. واپس پلٹا, آیا, اپنے پیر زمین پہ بچھائے اور اپنا منہ علی اکبر کے کان پہ رکھ کے کہنے لگا اکبر پریشان
نہ ہو، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیے، میں آپ کو مصطفیٰ کے مدینے پہنچا دیتا ہوں۔ اتنی بات سواری نے کہی، آپ کہتے نہیں اگر میں مدینے جاؤں گا میری صغرا پوچھے گی کہ میرے بابا کہاں ہیں تو کیا جواب دوں گا؟ پھر گھوڑے نے کہا حسین اکبر اگر کہو تو خیمے تک پہنچا دیتا ہوں۔ کہتے نہیں میں شہادت کے بغیر باپ کے قدموں تک کیسے جا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جا اپنا رستہ نہاپ، گھوڑے کو ہٹایا، زمین پہ آئے، آواز دیتے ہیں ادرکنی یا ابتا، بابا اپنے بیٹے کو سنبھال لیے۔ میرے حسین نے کمر کو پکڑا ہے، پکڑنے کے بعد میدان کربلا میں آئے ہیں، آنے کے بعد آپ نے آواز دی اکبر کہاں ہو؟ جیسے اتنی آواز دی اکبر کہاں ہو؟ کہتے ہیں بابا جہاں میں نے فاطمہ الزہرا کو اپنے دوپٹے سے صفائی کرتے دیکھا تھا میں وہیں پہ ہوں، جہاں میں نے کھڑے ہو کے اذان پڑھی تھی میں وہیں پہ ہوں۔ آقا حسین گئے، بیٹے کا سر گود میں رکھا ہے، رکھنے کے بعد بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھا، باپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرنا پیارے، اگر بوڑھے باپ کا لاشا ہو تو جب جوان بیٹوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر جوان بیٹے کا لاشا باپ اٹھاتا ہے تو پھر کتنی مشکل ہوتی ہے اس لاش کو اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر باپ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، آقا حسین چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ جو نیزہ لگا ہے بڑا درد کر رہا ہے، اس نیزے کو نکال لیجئے، اس نیزے کو نکال لیجئے۔ حسین کہتے ہیں بیٹے یہ نیزہ تمہارے جگر کے پار ہے، اگر اس کو نکالا تو تکلیف ہوگی، تکلیف ہوگی بیٹے، تمہاری زبان سے آہ نکل سکتی ہے، اگر زبان سے آہ نکل گئی تو بیٹے میرا رب بڑا بے نیاز ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیری میری قربانی منہ پہ نہ مار دے۔ اللہ اکبر۔ اتنی میرے حسین نے شہزادے سے بات کہی ہے، شہزادے کہتے ہیں بابا پریشان نہ ہو، ایک قربانی مینا میں ہوئی تھی، یہ قربانی کربلا میں ہو رہی ہے، مینا میں بھی صبر کا امتحان تھا، یہاں پہ بھی صبر کا امتحان تھا۔ کل ہمارے دادا کے شہزادے نے چری گردن پہ چلوا کر کے صبر کا امتحان دیا تھا، آج اکبر جگر کٹوا کے اپنے صبر کا امتحان دے گا۔ بابا فکر نہ کیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ میرے حسین کہتے اکبر وعدہ کر زبان پہ آہ تو نہیں آئے گی، کہا بابا کوئی آہ نہ نکلے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین نے گھٹنا زمین پہ رکھا، دوسرا پیر کھڑا کیا ہے، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ ہے، دوسرے ہاتھ سے نیزہ پکڑا ہے، کہتے اکبر اب دانتوں تلے زبان دبا لو، کہیں آہ نہ نکل جائے، مٹھی کو مضبوط باندھ لو، کہیں آہ نہ نکل جائے۔ عجیب منظر تھا صاحب کربلا کا، جیسی علی اکبر کا برچھی کو پکڑا ہے حسین نے، زمین کانپنے لگ جاتی ہے۔ میرے حسین چاہتے تھے نیزے کو نکالیں، اتنے میں زمین کی چیخ نکلی، حسین یہ نہ کر، تم حسین ہو میں زمین ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، حسین میں یہ برداشت نہ کر سکوں گی۔ میرے حسین نے ہاتھ مارا زمین پہ، فرماتے خبردار جب بیٹا کلیجہ کٹوانے کے لیے راضی ہے، میں برچی نکالنے پہ راضی ہوں، تو تو کون ہوتی ہے کانپنے والی؟ زمین تھم جاتی ہے۔ حسین نے نیزے کو پکڑا، کہا اکبر صبر کا دامن نہ چھوڑنا، آؤ پیارے بتاؤں کربلا کیا ہے، علی اکبر کون ہے، حسین کون ہے۔ جیسی آپ نے نیزے کو پکڑا ہے، اکبر کے ہاتھ سینے پہ ہاتھ رکھا، اکبر آہ نہ نکل جائے، زبان سے اف نہ نکلے۔ علی اکبر نے اپنے دانتوں تلے زبان دبائی ہے، مٹھی بند کی ہے، وہاں پہ نشے کا انجیکشن نہ تھا، بے ہوشی کی دوا نہ تھی، وہاں صبر کا امتحان تھا، جرت کا امتحان تھا، ہمت کا امتحان تھا۔ علی اکبر کا آپ نے نیزہ پکڑا اور جھٹکا دے کر کے جب نیزہ نکالا تھا صاحب، صرف نیزہ نہیں نکلا تھا، 18 سال کے بیٹے کے کلیجے کے ٹکڑے نکل کے آ گئے تھے۔ میرے حسین نے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، کہتے یا اللہ جس میں تو راضی ہے تیرا حسین راضی ہے۔ اس کے بعد مڑ کے اکبر کا چہرہ دیکھا، ہونا کیا چاہیے تھا، اکبر کی آنکھ میں آنسو ہوتے، زبان پہ آہ ہوتی، لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے جب برچھی نکالی گئی حسین نے اکبر کا چہرہ دیکھا، آنکھ میں آنسو نہ تھے بلکہ زبان پہ مسکراہٹ تھی، کہہ رہے تھے بابا پریشان نہ ہو، جب ہمارا رب اس دکھ میں راضی ہے تو پھر اکبر کو کسی سکھ کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ نکالا نیزہ، اس کے بعد کہتے ہیں بابا معلوم ہے آپ مجھے بھی خیمہ لے کر کے جاؤ گے؟ ہاں بیٹے۔ کہنے لگے بابا یہ دکھ نہ اٹھانا، میں جوان ہوں، میرا بوجھ آپ اٹھا کے لے کے جائیں گے،
سفر مشکل ہوگا، صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے یہ وقت آ گیا، آپ تھک چکے ہیں بابا، یہ وزن نہ اٹھائیں، مجھے چھوڑ دیں۔ علی اکبر نے اتنی بات کہی، خدا کی قسم، آؤ بتاؤں حسین کون ہے؟ اتنی بات کہی نا، آقا حسین کہتے ہیں بیٹے جو ساری زندگی میں نے تمہیں قرآن پڑھایا ہے، آج قرآن سنانے کا دن آ گیا ہے۔ بابا کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹے سفر میں تمہیں اٹھا کے لے کے چلوں گا، قرآن پڑھو گے تم، سنے گا حسین۔ جگر کٹا ہے، ٹکڑے ہیں جگر کے، خون بہہ چکا ہے۔ پوچھئے ڈاکٹروں سے کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے جس کا جگر کٹ جائے؟ کیا حالت ہوگی جس کا خون بہہ چکا ہو؟ مگر پھر بھی ان کی ہمت کو سلام، ان کی جرت کو سلام۔ حسین نے جوان بیٹے کو کاندھے پہ اٹھایا ہے، مٹھیاں بند ہیں، اکبر کی درد کی شدت ہے، لیکن زبان پہ آگ نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اکبر سنتے حسین جا رہے ہیں، حضرت علی اکبر پڑھ رہے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، حسین سنتے جا رہے ہیں۔ ابھی آدھا سفر طے ہوا تھا کہ آواز دھیمی ہونے لگی، بدن لڑکھڑانے لگا، مٹھیاں ڈھیلی پڑنے لگی، آواز رک رک کے آنے لگی، لہجے ٹوٹنے لگے، سانسیں تھم تھم کے آنے لگی، لیکن ابھی قرآن نہیں چھوڑا ہے۔ میرے حسین نے سوچا شاید زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے۔ پوچھو ان علماء کرام سے، فرمایا گیا ہے اگر کسی انسان کی موت کا وقت ہو تو اسے پانی پلایا کرو، اگر پی نہ سکے تو زبردستی منہ کھول کے اس کے منہ میں پانی ڈالا کرو، چاکنی کے وقت پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ فرمایا گیا اگر ایسے بھی نہ پلا سکو تو کم سے کم بھیگے ہوئے ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ پھیر دیا کرو، اس لیے کہ مرنے والے کو پیاس کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے مرنے والے کو۔ جب دم رکنے لگا، سانسیں ٹوٹنے لگی، میرے حسین نے یوں چہرہ پھیر لیا کہیں اکبر پانی نہ مانگ لے، کہیں اکبر پانی کا سوال نہ کر دیں، مگر واہ رے اکبر تیرے ہمت کو سلام، تیری جرت اور صبر کو سلام۔ میرے حسین نے جب بیٹے کی طرف سے چہرہ پھیرا نا، علی اکبر نے باپ کا چہرہ پکڑا، اپنی طرف کر کے کہنے لگے بابا تم اس ڈر سے چہرہ پھیر رہے ہو کہیں اکبر پانی نہ مانگ لے؟ اس کے بعد آپ نے کہا تھا بابا میں حسین کا بیٹا ہوں، 3 دن پیاس ہو گئی ہے لیکن ابھی تک پانی کا سوال نہیں کیا ہے، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے لیکن چہرہ میری طرف کیجئے۔ حسین نے شہزادے کی طرف چہرہ کیا ہے، ابھی چند آیتیں پڑھی تھی کہ مٹھیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، سانس تھم جاتی ہے، حسین سمجھ جاتے ہیں کہ اب بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ جیسی لہجہ اکبر کا ٹوٹا ہے، حسین نے قرآن آگے پڑھنا شروع کر دیا ہے، قدم اٹھاتے بھی جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے بھی جا رہے ہیں۔ جب اکبر کو لے کر کے خیمے میں گئے ہیں، سیدہ سکینہ آئی ہیں، اپنے بھائی اکبر کے سرہانے بیٹھی ہیں، بیٹھنے کے بعد کہا تھا اکبر ذرا یہ تو بتاتے جاؤ اگر مدینے جاؤں گی صغرا پوچھے گی تمہارے بارے میں تو پھر کیا بتاؤں گی؟ میرے حسین نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا شہزادی جو چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے ہیں، وہ بیٹی ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اے بیٹی تم فاطمہ الزہرا کی کنیز ہو، تمہیں کربلا میں رہ کر کے کردار فاطمہ دکھانا ہے، مجھے خاندان لٹا کر کے مصطفیٰ کی امت کو بچانا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد اونو محمد آئے، او یار تمہاری نسلیں آباد ہوں، اپنے بچوں کو کربلا والوں کی تاریخ سنایا کرو، اپنے بچوں کو کربلا والوں کا پیار سکھایا کرو۔ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب آئیں اونو محمد لے کر کے، اور بڑی لمبی تاریخ ہو جائے گی اگر تفصیل سے سب کا تذکرہ کروں۔ آج میری منزل کچھ اور ہے، اگر آپ ساتھ دیں تو میں آپ کو اور آگے تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ ساتھ ہیں نا؟ اللہ سلامت رکھے، مولا کریم آج کی رات کے صدقے سب کو کربلا کے راستے مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ اونو محمد آئے، اونو محمد بھی شہید ہوئے، اونو محمد بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر باری آئی حضرت قاسم کی۔ توجہ سے سننا، کربلا میں صرف حسین کی کمائی نہیں لگی ہے بلکہ کربلا میں امام حسن کی بھی کمائی لگی۔ 4 بیٹے امام حسن کے بھی قربان ہوئے ہیں کربلا میں۔ سمجھ رہے میری بات؟ کتنے بیٹے؟
سارے بولو کتنے؟ 4 بیٹے امام حسن کے قربان ہوئے. کون کون؟ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. آپ کے 2 بیٹوں کا نام ابو بکر و عمر تھا. آج بندہ کہہ دیتا ہے نا گیٹ میں ایسے حق مارے تھے اور آپس میں یہ دشمنی تھی، آپس میں بغض تھا. اور یار اگر میں آپ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھوں تو یقیناً آپ سے محبت ہوگی تبھی تو رکھوں گا. آج لوگ میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب محبت کی وجہ سے تو رکھ رہے ہیں نا، یا عداوت کی وجہ سے رکھ سکتا ہے کوئی؟ محبت کی وجہ سے. حضرت حسن نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر و عمر رکھا. اس کا مطلب یہ کہ وہ ابو بکر سے بھی پیار کرتے تھے، نبی کے عمر سے بھی پیار کرتے تھے. 4 بیٹے آپ کے شہید ہوئے. صرف ایک بیٹے کی کہانی سنو. دنیا جانتی ہے حضرت قاسم کو. جانتے ہو یہ کون ہے قاسم؟ یہ ایک بیوہ ماں کے شہزادے ہیں قاسم. حضرت حسن شہید کے شہزادے ہیں قاسم. یہ جب پیدا ہوئے نا، حضرت ام فروا امام حسن کے پاس آئیں، آ کے کہنے لگی میرا قاسم پیدا ہوا ہے لیکن اس نے دودھ نہیں پیا. امام حسن کہنے لگے آج تاریخ کتنی ہے؟ ام فروا کہنے لگی آج محرم کی 10 تاریخ ہے. اتنا سنا امام حسن رو دیے. حضرت ام فروا کہتی میرے سرتاج بیٹا پیدا ہوا ہے، روئے کیوں؟ آپ نے فرمایا ام فروا تم ابتدا دیکھ رہی ہو، حسن انتہا دیکھ رہا ہے. ذرا بول دو یا رسول اللہ. حسن انتہا دیکھ رہا ہے. بات کیا ہے؟ کہا 10 محرم ہوگی، میدان کربلا ہوگا. یہ کربلا کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں شہید ہوگا. اللہ اکبر. یہ حسن ہیں، یہ ان کے شہزادے ہیں قاسم. حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جب آپ شہید ہوئے، حضرت حسن نے حضرت قاسم کا ہاتھ آقا حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا تھا حسین آج سے میرے قاسم کے وارث تم ہو، میرے بیٹے کو میری کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے. بہت بڑی بات کہی تھی امام حسن نے. پوری زندگی باپ کا پیار دیا امام حسین نے حضرت قاسم کو. لیکن جب چلنے لگے نا، آپ نے حضرت محمد بن حنفیہ کو بلایا. حضرت قاسم کی بات کرنے لگا. حضرت قاسم نے محمد بن حنفیہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا میں مدینے سے جا رہا ہوں، میرا تھوڑا سا کام تمہیں کرنا ہے. کون سا کام؟ کہ روزانہ میں چھت پہ چڑھ کے پرندوں کو دانے کھلاتا ہوں. میرے جانے کے بعد پرندوں کو دانے ضرور کھلایا کرنا. یہ چھت پہ روز آئیں گے، انہیں پانی ضرور پلا دینا. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں حضرت قاسم کے جانے کے بعد میں چھت پہ چڑھا، میں نے جا کر کے دانے ڈالے، پانی رکھا. کہتے سینکڑوں پرندے آئے لیکن کسی پرندے نے ایک دانہ نہیں کھایا. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، فرماتے 3 دن ہو گئے، کسی پرندے نے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں اللہ اکبر. میں نے پرندوں کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا اس لیے نہیں کھا رہے ہو کہ ان کے کھلانے کا طریقہ اور تھا، میرے کھلانے کا طریقہ اور ہے. آج 3 دن ہو گئے ہیں، تم آ کر کے بیٹھ تو جاتے ہو، پانی تک نہیں پیتے ہو، دانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ مانا کہ قاسم نہیں ہے لیکن دانا تو وہی ہے جو وہ کھلاتے تھے، پانی بھی وہی ہے جو وہ پلاتے تھے. اللہ اکبر. اتنی بات محمد بن حنفیہ نے کہی ہے. ایک پرندے کو رب نے قوت گویائی بخشی. وہ رو کے کہتا ہے محمد بن حنفیہ ہم یہاں بھوک مٹانے نہیں آتے تھے، ہم یہاں پیاس بجھانے نہیں آتے تھے، ہمیں دنیا نے سمجھا نہ کی، تم نے ہمیں جانا نہ کی. ہم یہاں آتے تھے حسن کی ولادت، حسن کے وارث کا چہرہ دیکھنے آتے تھے. دانا پانی تو بہانا ہوتا تھا، چہرہ ان کا ہوتا تھا یاد آقا حسن کی آ جایا کرتی. جب سے وہ گئے ہیں نہ ہمیں دانا اچھا لگتا ہے نہ ہمیں پانی اچھا لگتا ہے. او یار ان سے تو جانوروں نے بھی ایسا پیار کیا، پرندے بھی اتنا پیار کرتے جن کے جدائی میں پرندوں نے دانا چھوڑ دیا ہو. اور صاحب انہوں نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو پھر مدینے والوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یہی حضرت قاسم ہیں.
امی نے ہاتھ پکڑا ام فروا نے، امام حسین کے خیمے میں لائیں۔ حسین، اللہ اکبر، جیسی آواز آئی آقا حسین نے گردن جھکا لی، اس لیے کہ بڑی بھابھی آئی ہیں، یہ تہذیب ان کے گھرانے کی ہے۔ گردن جھکا دی۔ جی ام فروا، کہا میرے قاسم کو بھی کربلا جانے کی اجازت دے دے۔ رو کے کہنے لگے میں اپنے قاسم کو 3 دن سے پانی کا ایک گھونٹ نہ پلا پایا، میں شرمندہ ہوں، اور اوپر سے تم بات کرتی ہو میں اسے کربلا کے میدان بھیج دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرے حسن کی امانت ہے، یادگار ہے میرے بھائی کی۔ اللہ اکبر، کا میں اس کو اجازت نہیں دے سکتا۔ آہ نکلی حضرت ام فروا کی، کہنے لگی کاش آج میرے سرتاج ہوتے تو مجھے یوں نہ ٹالا جاتا۔ ہاتھ پکڑا بیٹے کا، خیمے میں آئے۔ اور صاحب جب کبھی کوئی زندگی میں الجھن آتی ہے نا تو اپنے بڑے یاد آتے ہیں، اپنے جانے والوں کی یاد ستاتی ہے۔ خیمے میں آ کے بیٹھ گئی، آقا حسن کی یاد میں رونے لگی۔ دل میں خیال آیا، کہا قاسم کا جی ذرا قریب تو آؤ۔ کہا کیا؟ کہا آخری وقت میں والد نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا اس تعویذ کو میرے بیٹے کے گلے میں ڈال دینا، جب کبھی مصیبت میں ہو اور کوئی مسئلہ آ کے پھنس جائے، مسئلہ نہ سلجھتا ہو، یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور صاحب اپنوں کو اپنی ہر چیز یاد دلایا کرتی ہے، اور وہ تو نشانی تھی حضرت حسن کی۔ تعویذ کو دیکھا ام فروا کو آقا حسن کی یاد آئی، ہچکی بھر کے روئی، تعویذ کو چوما، اور جب کھولا اللہ اکبر تحریر پڑی، اٹھی آقا حسن کے شہزادے حضرت قاسم کا ہاتھ پکڑ کے آقا حسین کے پاس آئی ہیں۔ قاسم کہتے ماں کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا چل بیٹے اجازت مل گئی ہے۔ کہا کیسی اجازت؟ کہا چل تو صحیح۔ آئی نے آنے کے بعد خط آقا حسین کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب منظر تھا کربلا کا۔ جیسی میرے حسین نے خط کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد بھائی کی تحریر دیکھی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ آج حسن کی تحریر نے حسن کے جلوے دکھا دیے تھے، آنکھیں برسنے لگیں۔ اس میں لکھا ہوا تھا حسین کربلا کا میدان ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، تیرا اکبر بھی شہید ہو چکا ہوگا، تو سب کو اجازت دے گا لیکن میرے قاسم کو مت چھوڑ دینا۔ میں تو کربلا میں نہیں ہوں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے شہزادوں کو بھی تیری قدموں پہ قربان ہونے کا موقع مل جائے۔ حسین میرے قاسم کو بھی اجازت دے دینا تاکہ کربلا کے میدان میں جب آ کے تم کہو گے نانا میں نے اپنا اصغر دین کے لیے دیا، میں نے اکبر دین کے لیے دیا، زینب کہے کہ میں نے اونو محمد دین کے لیے دیے، ام فروا بھی کہہ سکے آقا میں بھی پیچھے نہ تھی، میں نے اپنا قاسم دین کے لیے دے دیا تھا، اپنا عبداللہ دین کے لیے دے دیا تھا، اپنا ابو بکر دین کے لیے دیا تھا، اپنا عمر دین کے لیے دیا تھا۔ حسن جب سب پہ احسان کرے تو اتنا احسان مجھ پہ بھی کر دینا، میرے قاسم کو شہادت کا دورہ بنا کے میدان کربلا بھیج دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اجازت ملی، حضرت قاسم سوار ہوئے، چلنے لگے نا۔ اب ماں کی بات سن لو، ماں کو لال بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور پھر بیوہ ماں کو شوہر کی نشانی کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ماتھے چوم چوم کے سلاتی ہے ماں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہے ماں یتیم بیٹے کو، مگر قربان جاؤ علی کے گھرانے پر۔ تیاری کر لی نا حضرت قاسم نے۔ اس کے بعد ماں نے آواز دی قاسم۔ جی امی۔ کہا بیٹے میرے قریب آؤ۔ ماں کیا بات ہے؟ فرماتی بیٹے مجھ سے وعدہ کر۔ کہا ماں کیا؟ کہا تیرا نام کیا رکھا ہے میں نے؟ کہتے ماں تو نے میرا نام قاسم رکھا ہے۔ کیا مطلب ہے قاسم کا؟ ماں قاسم کا معنی آتا ہے تقسیم کرنے والا۔ بیٹے آج ماں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کہا ماں کہو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی بیٹے کربلا کے میدان میں جانا، پہلی بات جب کوئی پوچھے تو ہے کون تو بیٹے یہ مت کہنا میں حسین کا بھتیجا ہوں۔ ماں پھر کیا کہنا؟ تو بیٹے یہ کہنا میں آقا حسین کا غلام ہوں، ہم ان کے در کے نوکر ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ماں کا سبق ہے۔ بیٹے بھتیجا مت کہنا، ان کا نوکر بتانا۔
ماں دوسری بات کہنے لگے بیٹے تیرا نام قاسم ہے، یا تو لشکر کو کاٹ کے آنا ہے یا پھر کٹ کے آنا۔ یہ ماں کا سبق ہے۔ ماں نے جب یہ سبق پڑھایا بیٹا سوار ہوا، کربلا کے میدان کے لیے رخصت ہوئے۔ ماں نے ماتھا چوما، بھیجا، حضرت قاسم گئے۔ سب سے پہلے حضرت قاسم نے جا کے کہا آؤ حسن کے بیٹے کا مقابلہ کرو۔ ذرا توجہ سے سننا، اگر کسی کا استاد قابل ہوتا ہے نا تو شاگرد کو استاد پہ ناز ہوتا ہے۔ عمر 18 سال سے بھی کم تھی حضرت قاسم کی، ابھی داڑھی کے بال نکل رہے تھے، اتنی کم عمر تھی۔ عمرو بن سعد نے ارزق کی طرف دیکھا کہ چل جا قصہ نپٹا کے آ۔ وہ فخر سے کہنے لگا اس بچے کے مقابلے میں میں جاؤں؟ میری پہلوانی کے تو چرچے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے کہا پھر کہا اس کے لیے میرا چھوٹا بیٹا کافی ہے۔ اس نے چھوٹا بیٹا بھیجا، وہ گیا حضرت قاسم کے سامنے جا کے کہنے لگا او بچے تو جانتا نہیں میرا باپ ارزق ہے؟ آپ مسکرا کے کہنے لگے اگر تیرا باپ ارزق ہے تو پھر میرا باپ بھی حسن ہے۔ کہنے لگا میرے باپ کی شجاعت کے چرچے پوری دنیا میں ہیں اور میرا استاد میرا باپ ہے۔ مسکرا کے کہنے لگے اگر تیرا استاد تیرا باپ ہے تو پھر میرا بھی استاد غازی عباس ہے، کم نہیں ہے ہم بھی، کا مقابلہ کر، تلوار نکال حملہ کر۔ مسکرا کے کہنے لگے ہم نے کسی پہ حملہ کرنا نہیں سیکھا ہے، ہم تو دفاع کرتے ہیں، چل تو حملہ کر۔ اس نے تلوار سنبھالی، ارزق کے بیٹے نے 42 وار کیے۔ کتنے؟ لگاتار 42 وار کیے، اور حسن کے شیر نے ہر وار بچایا، ڈھال پہ سنبھالا۔ جب وار کرتے 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 تھک گیا، مسکرا کے کہنے لگے تیرے وار پورے ہو گئے، اب حسن کے بیٹے کی باری ہے۔ بول دو ذرا سبحان اللہ، کسی کی نظر نہ لگ جائے بھائی۔ ہاں بولتے رہیے، اگر نظر لگ گئی تو پھر اترے گی نہیں۔ اگر نظر کا ڈر ہے تم بند کر لیجئے، اور نہیں ہے تو ذرا کہہ دیں یا حسین۔ 42 وار کیے، فرمانے لگے اب میری باری ہے۔ اس کے بعد جب علی کے شیر نے تلوار نکالی اور پلٹ کے پہلا وار کیا تو تلوار نے پہلے ڈھال کاٹی، ڈھال کاٹی، پھر گردن کے پاس سے تلوار پڑی اور کاٹتے کاٹتے بدن کو پار کرتے ہوئے گھوڑے کی کمر میں اتار دی۔ پہلی تلوار میں 2 ٹکڑے کر دیا، گھوڑا بھی زمین پہ آواز دی نعرہ تکبیر۔ یہ صدا بلند ہوئی ہے اللہ اکبر۔ ارزق لال پیلا دوسرا بیٹا بھیجا، یہی انجام تیسرا بیٹا بھیجا، یہی انجام چوتھا بیٹا بھیجا، وہ بھی کاٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر قاسم کی تلوار چل رہی ہے، ادھر غازی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ جب یہ شجاعت دیکھی ہے نا قاسم کی، توڑ کر کے گئے، آقا حسین کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں آقا آئیے تو صحیح، اپنے قاسم کی شجاعت تو دیکھو، بہادری تو دیکھو، 4 بہادر کاٹ دیے ہیں اور ابھی تک کوئی زخم نہیں کھایا ہے۔ آقا حسین جب آئے ہیں ٹیلے پر، سامنے ارزق کھڑا تھا، غصے میں لال پیلا تھا، کہنے لگتا ہے قاسم تیری اتنی ہمت ہو گئی، تو نے میرے بیٹوں کو کاٹ ڈالا، تیری ہمت ہو گئی ہے، تو جانتا نہیں تیرے سامنے کون کھڑا ہے، اب تجھے تیری اوقات پتا چلے گی۔ مسکرا کے کہتے ہیں آ تو صحیح مقابلہ کر، اگر چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دوں پھر علی کا شعر نہ کہہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آ مقابلہ کر، اگر چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دوں تو پھر علی کا شعر نہ کہنا۔ دل میں لا گیا تیری اوقات کیا ہے؟ آپ مسکرا کے کہنے لگے گوار تجھے ابھی تک گھوڑے کی زین کسنی نہیں آئی اور بہادری کی ڈینگیں مارتا ہے؟
اس نے جب زین کی طرف دیکھا علی کا شیر جھپٹا ایسا وار کیا اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت عباس نے نعرہ لگایا، کہنے لگے واہ قاسم واہ، شاباش قاسم شاباش۔ ادھر تو عباس کہہ رہے تھے شاباش قاسم، ادھر آقا حسین نے آواز دی قاسم ٹھہر جاؤ، ہم یہاں پہ گردنیں کاٹنے نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ کا دین بچانے آئے ہیں، یہاں شجاعت دکھانے نہیں بلکہ صبر دکھانے آئے ہیں۔ خبردار اگر تمہاری تلوار چلتی رہی تو پھر خیریت نہیں ہے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کس میں جرت تھی علی کے شیروں کا مقابلہ کر لیتا۔ او خدا کی قسم اگر حسین اجازت دیتے تھے تو عباس کی تلوار ایک طرف، حسین کی تلوار ایک طرف، تنہا قاسم کافی تھا جو 22,000 کو کاٹنے کے بعد تاریخ جب لکھی جاتی دنیا کہہ دیتی قاسم وہ ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں 22,000 کو کاٹ کے یزید کے محل پہ حسینیت کا پرچم لہرا دیا۔ سبحان لیکن اللہ۔ روک دیا حسین نے، قاسم نہیں، ہم یہاں دفاع کرنے آئے ہیں، لوگوں کا خون بہانے نہیں آئے۔ تلوار رک گئی حضرت قاسم کی، اور پھر اس کے بعد ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی۔ چلے بھنے بیٹھے تھے، تیر لگے علی کے شیر کے۔ ماں نے سبق پڑھایا تھا بیٹے بدن پہ کتنے بھی تیر لگ جائیں زبان پہ آہ نہ آ جائے، زبان پہ آہ نہ آ جائے۔ جب تیر لگتا تھا کہتے تھے الحمدللہ، جب تیر لگتا تھا کہتے تھے الحمدللہ۔ پورا بدن زخموں سے چور چور۔ اللہ اکبر کہتے ہیں چچا مجھے سنبھالو، یہ کہہ کے جب زمین کی طرف آنے لگے ہیں اللہ اکبر یزیدی جھپٹے، دانے گھوڑے بائیں جانب، بائیں گھوڑے بائیں جانب، چاروں طرف سے گھوڑوں نے گھیرا۔ حضرت قاسم کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے، اللہ اکبر مٹی میں ملایا گیا ان کے جسم کو، کہیں پہ ان کا لاشا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میرے حسین آئے ہیں کربلا کے میدان میں، آواز دیتے ہیں قاسم قاسم قاسم، کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر پریشان ہو گئے، یا اللہ میرا قاسم کہاں چلا گیا؟ واپس جاؤں گا مجھ سے ان کی ماں پوچھیں گی قاسم کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر آپ نے نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی، آواز آتی ہے حسین پریشان نہ ہو، کان لگا کے سن، جہاں جہاں قرآن کی آواز آتی ہوگی وہیں وہیں قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوں گے۔ میرے حسین نے اپنی چادر بچھائی ہے، جو مصطفیٰ کی چادر آپ کے کاندھے پہ تھی، زمین پہ چادر بچھائی ہے، کان لگا کے سنا ہے۔ کہیں سے سورہ یاسین کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے سورہ رحمان کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے سورہ واقعہ کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی آیتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جہاں آواز آتی تھی ہاتھ ڈالتے تھے، جسم کا کوئی ٹکڑا مل جاتا تھا۔ آپ نے ایک ایک کر کے ٹکڑا چنا، چننے کے بعد اپنی چادر میں رکھا ہے۔ اور یار کبھی دیکھا ہوگا روڈوں پہ حادثے ہوتے ہیں، جب ایکسیڈنٹ کے بعد لاشیں بکھر جاتی ہیں تو لوگ ان سے چہرے موڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے، اپنوں کی ہمت نہیں ہوتی ہے انہیں دیکھنے کی۔ اللہ اکبر کہہ دیا جاتا کہ ماؤں کو دور رکھو، بہن کو بھائی کے لاشے سے دور رکھو، باپ کو دکھا مت دینا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ حالات حادثوں کی ہوتی ہے۔ پھر حسین کی تو آخری حسن کی نشانی ہے، جسم کی کربلا میں ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ میرے حسین قرآن کی تلاوت سنتے جا رہے ہیں، بدن کے ٹکڑے چنتے جا رہے ہیں۔ جب اکٹھے کر لیے جسم کے سارے ٹکڑے، آپ نے گٹھری نما چادر کو پکڑا، کمر پہ ڈالا ہے، اللہ اکبر لے کر کے خیمے کی طرف آئے ہیں۔ ہر لاش آپ نے ہر آنے والے شہید کو اس کے خیمے تک پہنچایا ہے، لیکن جب قاسم کو لائے ہیں تو اب یہ ہمت نہیں تھی کہ ام فربا کے خیمے تک پہنچا دیا جائے، ہمت نہ تھی کہ ام فربا کو بتایا جائے تمہارا بیٹا شہید ہو چکا ہے، بلکہ آپ حضرت قاسم کے جسم کو جو گٹری میں باندھ کے لائے تھے اپنے خیمے کے اندر لا کے اپنے آگے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر ابھی بیٹھے تھے کہ حضرت سکینہ آ جاتی ہیں، آ کے کہتی ہیں بابا ہر شہید تو کربلا کے میدان سے واپس آ گیا ہے، پھر میرا بھائی قاسم کیوں نہیں آیا ہے؟ کہ آپ قاسم کو نہیں لے کے آئے ہیں؟ میرے حسین کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔
اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی جاؤ اپنی بڑی امی کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کے کہہ دو بابا بلا رہے ہیں۔ ہمت نہ تھی کہ ان کے خیمے تک پہنچایا جائے حضرت قاسم کے جسم کو۔ اللہ اکبر، حضرت ام فربا آئی ہیں، آنے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، جیسی آ کے بیٹھی نا تو حضرت حسین فرماتے ہیں ام فربا کیا تم یہ نہیں پوچھو گی کہ تمہارا قاسم کہاں ہے؟ آپ نے گٹری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا قاسم یہ ہے۔ آپ نے فرمایا ام فربا تمہیں کیسے پتا چلا یہ قاسم ہے؟ آپ نے جیسی اتنا سنا ہے آپ کی آنکھیں برسی، آپ رو کے کہتی ہیں حسین مائیں تو بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیا کرتی ہیں، مائیں لال کو خوشبو سے پہچان لیتی ہے، خوشبو بتا رہی ہے میرا قاسم اسی گٹری میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، جب ہاتھ بڑھانے لگی ہیں اور اس کے بعد گٹری کھولی ہے، تلاش کر رہی ہیں، کہیں بازو نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ نے گٹری کو بوسہ دیا ہے۔ المختصر یہ ہے کہ شہادتیں ہوتی رہی، آخر میں میرا حسین جب کربلا کے میدان کی طرف چلنے لگا آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے ہیں، آپ کچھ یاد کر کے رونے لگے، جیسی کچھ یاد کر کے روئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک خاتون آگے بڑھی ہیں، پڑھنے کے بعد کہتی حسین کیوں رو رہے ہیں؟ آقا حسین کہتے ہیں کہ جب قاسم گئے ماں نے تیاری کرائی ہے، عباس گئے ماں نے تیاری کرائی ہے، اونو محمد گئے ماں نے تیاری کرائی ہے، حسین جا رہا ہے لیکن تیاری کرانے والی فاطمہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ کاش میری ماں فاطمہ ہوتی، آج حسین کو تیاری کرا دیتی۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب آگے بڑھی ہیں، اپنے بھائی حسین کو تیاری کرائی ہے۔ جب تیاری کے بعد جانے لگے ہیں حضرت امام حسین آگے بڑھے، آپ نے بہن کی کلائیوں کو بوسہ دیا ہے۔ سیدہ زینب آگے بڑھی ہیں، آپ نے بھائی کے گلے کو بوسہ دیا ہے۔ آقا حسین کہتے ہیں زینب آج آپ نے خلاف دستور ہمارے گلے کو بوسہ دیا ہے، آج تک تو کبھی گلا نہیں چوما۔ آپ کہتی ہیں بھائی جان آپ نے بھی تو آج تک زینب کی کلائی نہیں چومی ہے، پھر آج کس لیے کلائی چومی ہے؟ جب اتنا سنتے ہیں آپ فرماتی ہیں بھائی حسین آپ بتائیے آپ نے زینب کی کلائی کیوں چومی ہے؟ فرماتے ہیں زینب مجھے معلوم ہے میری شہادت کے بعد تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی جائیں گی، کل ان کلائیوں کو چومنے کے لیے حسین موجود نہیں ہوگا، اس لیے آج پہلے پہلے چوم رہا ہوں۔ اس کلائی پر مصطفیٰ کے دین کے لیے نشان پڑیں گے رسیوں کے، آج میں زینب کی کلائی چوم رہا ہوں، مگر تم بھی تو بتاؤ تم نے حسین کا گلا اور سینہ کیوں چوما ہے؟ کہتی ہے حسین کل جب تمہارا لاشا پڑا ہوگا اس وقت میں ان کے گھوڑے دوڑیں گے، اس وقت زینب قید کر لی جائے گی، اس لیے پہلے پہلے حسین آپ کے سینے کو چوم رہی ہوں۔ یہ کہہ کر کے آپ نے آقا حسین کو رخصت کیا ہے۔ میرے حسین سوار ہوئے گھوڑے پر، آپ نے مرتجز کو 11 مرتبہ کہا چل، لیکن گھوڑا ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جب گھوڑا اپنی جگہ پر رکا رہا آپ نے اب ذرا توجہ کیجئے، آپ نے اپنے گھوڑے سے کہا چلتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے گھوڑے نے کیوں گردن اٹھائی، حسین کے خیمے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے زبان حال سے کہتا ہے حسین میں حسینی ہوں یزیدی تو نہیں ہوں، دیکھ تو صحیح خیمے کی طرف۔ میرے حسین نے خیمے کی طرف دیکھا، حسین کی 7 سال کی شہزادی حضرت سکینہ خیمے کے سامنے کھڑی ہیں اور اشارہ کر کے کہتی ہیں بابا ذرا ایک بار آ جائیے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ آقا حسین نے اتنا سنا اور دیکھنے کے بعد واپس پلٹے، حضرت سکینہ کے پاس آئے، بیٹی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، آج بندہ پردیس جایا کرتا ہے، اپنی بچی کو 1000 تسلی دے کے جاتا ہے، کتنے بہانے بنا کے جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی بچے پھر بھی سامنے آ جاتے ہیں تو آنسو نکل آیا کرتے ہیں۔ اگر بہنیں بھائیوں کے رستے میں آ جاتی ہیں بھائی ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، کب آؤ گے؟ تو بہنیں تڑپ جایا کرتی ہیں، او یار تو آنے کے لیے جا رہا ہے، تب تیرے بچوں کا یہ حال ہے، مگر حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہے، حسین ہمیشہ کے لیے جا رہے تھے۔ بیٹی نے یوں بازو پھیلائے، بابا ایک بار ذرا نیچے آ جائیے۔ میرے حسین نے گھوڑے کو بڑھایا ہے، پہنچے ہیں خیمے کے پاس، سکینہ نے اشارہ کیا بابا ذرا نیچے آئیے۔ آپ کے دل میں خیال آیا حسین آج جا رہے ہو، آج کے بعد یہ سکینہ سے ملاقات نہیں ہوگی، آج سکینہ کی آخری ملاقات ہے، آج سکینہ سے اتنا پیار کرنا ہے، اتنا پیار کرنا ہے کہ بیٹی کو سینے سے بھی لگاؤں گا، بیٹی کے لب و رخسار کو بوسے دوں گا، اس کی پیشانی چوموں گا۔ کیا کیا حسرت نہ تھی حسین کے سینے میں، لیکن جب سواری سے اتر کے آئے ہیں صاحب، بیٹی کی طرف بازو پھیلائے ہیں، بیٹی بھی حسین کی بیٹی تھی، کہتی بابا تکلیف نہ کریں، صبح سے 71
پر لاشیں اٹھا چکے ہو، اب بیٹی کو اٹھانے کا بوجھ کا برداشت کرنے کی ضرورت نہ کریں، بابا اتنا کیجئے، ایسے جھک جائیے جیسے بندہ رکوع میں جھک جاتا ہے۔ بیٹی کیا کرو گی؟ کہا بابا مجھے ماتھا چومنا ہے، مجھے معلوم ہے آج کوئی تجھے پیار کرنے والا نہیں ہے، آج میں چاہتی ہوں میں خود سے تمہیں پیار کروں۔ میرے حسین حالت رکوع میں آئے ہیں، حضرت سکینہ نے ماتھا چوما ہے، حسین خاموش ہیں، دانا رخسار چوما ہے، حسین خاموش ہیں، بایاں رخسار چوما ہے، حسین خاموش ہیں، حسین کے لبوں کو چوما سکینہ نے، حسین خاموش رہے، گلے کو چوما سکینہ نے، حسین خاموش رہے، لیکن جب سینے کو چوما ہے سکینہ نے، اب حسین خاموش نہ رہ سکے۔ فرماتے ہیں سکینہ اتنا پیار کیوں کر رہی ہو، کس لیے اتنا پیار کر رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ بیٹی کہتی ہے بابا میں نے جو اتنا پیار کیا ہے یہ بلا وجہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے ماتھے کو چوما یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ تھا، آپ کے تانے رخسار کو چوما یہ بابا علی کا بوسہ تھا، آپ کے پائیں رخسار کو چوما یہ فاطمہ کا بوسہ تھا، آپ کے لبوں کو چوما یہ حسن کا بوسہ تھا، آپ کے گلے کو چوما یہ میرا بوسہ تھا۔ آقا حسن کہتے ہیں بیٹی سینہ کیوں چوما؟ کہتی بابا پوچھئے نا، برداشت نہ کر سکو گے۔ کہا بیٹی بتا تو صحیح سینہ کس لیے چوما؟ کہتی بابا یہ سینہ میں نے تیری وہ بیٹی جو مدینے میں رہ گئی تھی اسی سہرہ کے بدلے میں چوما ہے۔ کہتے بیٹی اس کی یاد کیسے آئی؟ کہتی بابا جب آپ رات کو اکبر بھائی سے باتیں کر رہے تھے تھوڑی دیر کو میری آنکھ لگی تھی، خواب میں بہن سہرہ آئی تھی، اس نے کہا تھا سکینہ میں مدینے رہ گئی تھی تو کربلا رہ جائے گی، لیکن یاد رکھ جب شام کو آخر میں بابا جاتے ہوں گے تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی، اپنی سغرا کو مت بھول جانا، میرے بدلے کا پیار کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات حضرت سکینہ نے کہی ہے، میرے حسین کی چیخ نکلی، بیٹی کو پیار کیا ہے، سینے سے لگایا۔ کہتے بیٹی کہتی بابا جا تو رہے ہو کوئی وصیت کر کے چلے جاؤ۔ جب وصیت کی باری آئی ہے تب میرے حسین نے کہا تھا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بیٹی اگر مصیبتیں آ جائیں آہو وویلا نہیں کرنا ہے، چیخ و پکار نہیں کرنا ہے، کپڑے نہیں نوچنے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اے بیٹی ہمیشہ رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اس کے بعد کہا زینب ذرا قریب آ جاؤ۔ حضرت زینب قریب آئی ہے۔ بھائی کیا بات ہے؟ آپ نے حضرت سکینہ کو اٹھایا، کہا زینب یہ میرے گلے کا تعویذ ہے، آج تک یہ میرے بغیر نہیں سو پائی ہے، آج کی شام سکینہ کی زندگی کی ایسی شام ہوگی پہلی جو باپ کے بغیر گزرے گی۔ اے میری زینب میری سکینہ کو رونے مت دینا، اسے میری یاد آئے تو تسلی دے دینا۔ اللہ اکبر۔ بڑا درد ہوتا ہے ان آوازوں میں جو یتیموں کی آوازیں باپ کی جدائی میں نکلا کرتی ہیں، جب یتیم کسی کو یاد کر کے روتے ہیں۔ کہا زینب میری بیٹی کو رونے مت دینا۔ اس کے بعد میرے حسین سوار ہوئے گھوڑے پر جب چلنے لگے ہیں، اللہ اکبر، چلے نہ گھوڑے پہ بیٹھ کر کے آپ نے خیمے سے باہر قدم نکالا ہے، حد پار کی ہے، یاد آئی حسین ایک بار مڑ کے مدینہ تو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچا سواری رک گئی، مڑ کے مدینہ دیکھا، نانا کے شہر کی یاد آئی، سغرا کی یاد آئی، دور سے گرد اڑتی نظر آئی ہے۔ جب غبار اڑتا نظر آیا ہے آپ کا سواری ٹھہر گئی، آپ نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، خیال آیا کہیں آنے والا ہمارے مدینے سے تو نہیں آ رہا ہے۔ صاحب اگر کوئی پردیس میں ہوتا ہے تو اسے اپنے دیش کے لوگ پیارے لگتے ہیں، اپنے ملک کی مٹی بھی پیاری لگتی ہے۔ ہمارے جوان کتنے سعودی جاتے ہیں، اگر ہندوستان کا کوئی مل جائے ایسا لگتا ہے سگا بھائی مل گیا ہے، اگر کوئی دوسرے ضلع میں ہو اپنے ضلع کا مل جائے تب بھی سگا لگتا ہے، اگر اپنے ضلع کے اندر اپنے گاؤں کا مل جائے تو ہمدردیاں بیدار ہو جاتی ہیں۔ میرے حسین کو رہ رہ کے مدینہ یاد آ رہا ہے۔ جب غبار اڑتا نظر آیا کوئی سوار دکھائی دیا، خیال آیا شاید یہ مصطفیٰ کے مدینے سے آ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دل تھام کے سننا ذرا پیارے، جب سوار قریب آیا ہے، میرے حسین کے قریب سوار آیا، آنے کے بعد ڈائریکٹ وہ حسین کے خیموں کی طرف گیا، اہل بیت کے خیموں میں گیا، لیکن خیموں میں کوئی نہ ملا۔ اس کے بعد مقتل کی طرف گیا جہاں پہ لاشیں رکھی ہوئی تھی، سب میں کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ حسین فرماتے ہیں وہ آنے والے پردیسی کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ آنے والے نے کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا حسین سے ملنا ہے۔ کام کیا ہے؟ کہا ان کی بیٹی کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ کہا دکھا کیا پیغام ہے؟ جب اتنی بات کہی نا کیا پیغام ہے، مسافر نے یوں دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے باپ کو
بیٹیوں کا پیغام دیا جاتا ہے، ہر کسی کو بیٹی کا پیغام نہیں دیا جاتا، مجھے حسین تلاش ہے۔ آپ فرماتے میں ہی حسین ہوں، جیسے اتنا آپ نے فرمایا، کہتا لگتا تو نہیں آپ حسین ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ میں جس بیٹی کا پیغام لے کر کے آیا ہوں اس نے اپنے باپ کی 3 نشانیاں بتائی تھی اور تینوں نشانی آپ کے اندر نہیں ہے۔ میرے حسین فرماتے ہیں بتا تو صحیح کون سی نشانی ہے؟ اللہ اکبر، آنے والے نے اس کے پاس 2 گٹھریاں تھی، ایک چھوٹی گٹھری تھی ایک بڑی گٹھری تھی، اس نے دونوں گٹھریاں رکھی، اس کے بعد اپنی جیب سے پرچہ نکالا، نکالنے کے بعد وہ کہتا ہے اس آپ کی بیٹی نے اس کے اندر اپنے باپ کی نشانیاں رکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بتا تو صحیح تو کہاں کا رہنے والا ہے، یہاں کیسے آیا؟ وہ کہتا حضور میں بہت دور کا رہنے والا ہوں، میں مدینہ شریف سے کافی دور رہتا ہوں، میرے بچوں کی طبیعت خراب ہوئی، میں اور میری بیوی مصطفیٰ کے مزار پہ حاضری دینے آئے تھے، ہم نے وہاں بیٹھ کر کے ایک پردے والی بیٹی کو بڑے درد کے ساتھ روتے دیکھا، میں نے اپنی بیوی کو بھیجا اور کہا جاؤ اس خاتون سے پوچھو اس کی رونے کی وجہ کیا ہے، یا کیوں رو رہی ہے؟ کہا جب میری خاتون گئی تو اس نے جا کر کے دیکھا آپ کی بیٹی رو کے کہہ رہی تھی بابا آج کئی دن ہو گئے ہیں، مہینے گزر گئے ہیں، 27 رجب کو گئے تھے، محرم شریف کی 7 تاریخ آ گئی ہے، بابا تم نہیں آئے ہو۔ وہ کہہ رہی تھی نانا بابا کی بڑی یاد آتی ہے، کبھی مصطفیٰ کی جالی پکڑ کے کہتی تھی نانا مجھے اصغر کی یاد رلایا کرتی ہے، کبھی آپ کی بیٹی کہتی تھی نانا کوئی ایسا جتن بتا دو کہ میرے باپ مجھے لینے آ جائیں، یا ایسا کرم کر دو جو میں اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں۔ کہتے حسین اس شہزادی کا درد مجھ سے نہ دیکھا گیا، برداشت نہ ہوا، میں نے بیوی کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ اس سے پوچھو اس کی کوئی خواہش ہو تو ہم اس کے کوئی کام آ جائیں۔ کب میری بیوی نے جا کر کے جب بچی سے پوچھا بتا کس کا درد ہے، اس نے آپ کا نام لیا، میں نے اس سے کہا کہ جاؤ ان سے جا کے کہہ دو اگر یہ کہیں تو ہم ان کو ساتھ لے کر کے ان کے بابا تک پہنچا دیں گے۔ کہا لیکن آپ کی بیٹی نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا، لیکن ایک خط بھیجا ہے، کچھ سامان بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تو میری بیٹی کا قاصد ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ نشانی بتا جو میری بیٹی نے بتائی ہے۔ صاحب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، حضرت سکینہ کے خط کے اندر سب سے پہلے آنے والے نے چھوٹا سا پرچہ نکالا، جس چیز پہ لکھی تھی نشانیاں اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا تھا وہ جانے والے میرے باپ کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میرے باپ کی داڑھی کالی ہوگی۔ وہ کہتا حسین آپ کی بیٹی نے لکھا ہے کہ میرے باپ کی داڑھی کالی ہوگی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، کالی نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا آپ حسین ہیں۔ آپ نے ہاتھ پکڑا آنے والے کا، وہاں لائے جہاں اکبر کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ کہتے اسے پہچانتا کہ کون ہے؟ کہا میں تو نہیں جانتا، البتہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان سے چاند زمین پہ اتر آیا ہو۔ فرماتے یہ میرا 18 سال کا اکبر ہے۔ کہا جب یہ کربلا کے میدان میں گیا تھا میرے بال کالے تھے، لیکن جب میں نے اس کے جگر سے پرچی نکالی تھی سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ کہا اس کے غم میں بال سفید ہوئے ہیں۔ کہا دوسری نشانی بتا دے۔ اللہ اکبر، جب دوسری نشانی کی بات آئی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے لکھا ہے کہ میرے باپ کے کپڑے سفید ہوں گے۔ کہا حسین آپ کی بیٹی نے آپ کے کپڑوں کو سفید بتایا ہے، لیکن آپ کے کپڑے تو سفید نہیں ہے۔ میرے حسین نے ہاتھ پکڑا، وہاں لائے جہاں اصغر کی قبر بنائی تھی، شیماء کے بچے کی قبر کی طرف اشارہ کیا، جانتا ہے یہ کیا ہے؟ قاصد کہتا مجھے تو نہیں معلوم۔ فرماتے یہ 6 ماہ کے اصغر کی قبر ہے، میں پانی پلانے کے لیے یزیدیوں کی طرف لے کے گیا تھا، ایک گھوٹ پانی کی بجائے ان ظالموں نے میرے 6 ماہ کے اصغر کے تیر مارا، جب تیر لگا گردن کے پار ہوا، میرے شہزادے کا خون بہا۔ قاصد آنے والے راغیا او مہمان و اجنبی مسافر، میں نے بچے کا خون تھا، میرے لخت جگر کا خون تھا، اس کا خون تھا جو میرے سینے سے لگ کے سویا کرتا تھا، اس کا خون تھا جس کی شام حسین کی قربت میں ہوتی تھی، جسے دیکھ کے حسین کی صبح ہوتی تھی۔ کیسے گرنے دیتا بیٹے کا خون زمین پر، جیسے تیر نکالا میں نے خون ہاتھوں میں لیا۔ آنے والے مسافر جب خون ہاتھوں میں لیا آسمان کی طرف دیکھا، آسمان نے کہہ دیا نہ حسین میری طرف مت اچھال دینا، اگر یہ خون میری طرف آیا تو قیامت تک بارش نہیں کریں گے۔ زمین پہ ڈالنا چاہا، زمین نے کہا حسین یہ اصغر کا خون ہے، میرے اوپر مت ڈال دینا۔
اگر یہ میرے اوپر آ گیا تو قیامت تک سبزہ نہیں اگنے دوں گی۔ کہتے جب سب نے انکار کر دیا، اصغر کا خون تھا کہاں ڈالتا، میں نے اپنے کپڑوں پہ مل لیا تھا، میرے کپڑوں کا رنگ اصغر کی وجہ سے بدل گیا ہے۔ کہا راغیہ تیسری نشانی بتا دے۔ جب تیسری نشانی کی بات آئی ہے، کہا آپ کی بیٹی نے لکھا ہے جب میرا باپ چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حسین کے وجود میں علی کی چال آ گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ کہا حسین ذرا چل کے دکھا۔ میرے حسین نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں، ڈگمگائے گرنے والے تھے۔ مسافر نے بڑھ کے ہاتھ پکڑا، کہنے لگا یہ نشانی آپ سے نہیں ملتی ہے، آپ کی بیٹی نے تو کہا تھا میرے باپ چلتے ہیں تو شیر خدا لگتے ہیں، لیکن آپ تو کانپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ پکڑا، وہاں لائے جہاں غازی عباس کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ کہا جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا یہ میرے غازی عباس کا لاشا ہے۔ طاقت اس دن ختم ہو گئی تھی، اس وقت حسین کی کمر ٹوٹ گئی جب میرے غازی کے بازو کٹے تھے، تب میری طاقت ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی وجہ سے بدلی ہیں۔ اب پتا کیا لایا ہے؟ جیسے اس نے اتنا سنا، پہلی گٹری کھولی ہے، اللہ اکبر۔ جب اس کے اندر سے کپڑے نکالے ہیں، سب سے پہلا کپڑا حضرت علی اصغر کا جبہ نکلا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا تھا ہذہ لباس علی اصغر، یہ علی اصغر کا لباس ہے۔ اس کے ساتھ ایک پرچہ بھی تھا۔ کہا بابا اب تو میرا اصغر بڑا ہو گیا ہوگا، یہ اس کے کپڑے پہنا دینا۔ بڑی یاد آتی ہے بابا، جب بہنیں اپنے بھائیوں سے پیار کرتی ہیں، مجھے اصغر کی یاد آیا کرتی ہے۔ جب کوئی اپنے بھائیوں کو گود میں لے کر کے دروازے سے گزرتی ہیں، تب مجھے اصغر بڑا یاد آتا ہے۔ بابا میری طرف سے اصغر کو پیار کر لینا۔ میرے حسین نے خط پڑھا ہے، 3 مرتبہ اٹھے ہیں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اور کیا لے کر کے آیا ہے؟ دوسری گٹھری قاصد نے کھولی ہے، جیسی گٹھری کھولی ہے اس میں ایک امامہ نکلا ہے، اس میں ایک جوڑی کپڑے نکلے ہیں، کہتے اس میں لکھا تھا ہذہ امامۃ علی اکبر، بابا یہ علی اکبر کا امامہ ہے، یہ اپنی طرف سے بھیج رہی ہوں۔ بابا پتہ نہیں وہاں کس حال میں ہوگے، اب صغرا آئے کہ نہ آئے، لیکن تمنا ہے کہ جب اکبر دولہا بنے تو میرا امامہ اس کے سر پہ پہنا دیا جائے۔ یہ سنا تھا میرے حسین نے۔ آپ کانپ جاتے ہیں، آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ آپ نے وہ سارا خط لیا ہے، اور لینے کے بعد وہ کپڑے لیے ہیں، حضرت علی اکبر کے پاس آئے، اور یوں آپ آ کر کے پنجوں کے بل بیٹھے، کہتے اکبر تیری صغرا کا مدینے سے خط آیا ہے، صغرا کا مدینے سے پیغام آیا ہے۔ 3 مرتبہ علی اکبر کی لاش اٹھی ہے، کہتے بابا آنسو نہ بہا، اجازت دے کے دیکھ، ابھی اٹھ کے کربلا سے اکبر مدینے جائے گا، تیری صغرا کو لے کر کے یہاں تک آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین کا دامن، حسین کا دامن، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سرزمین خبریہ شریف۔ صاحب اللہ سلامت رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ آنکھیں یاد حسین میں غسل کر رہی ہے۔ حسنین کریمین دونوں سے روایت ہے، فرماتے اگر کسی کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ہماری محبت میں نکل گیا، کہتے ہیں ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے کی قسم ہے ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل نہیں کروا دیں گے۔ تمہارے آنسوؤں پہ ہزاروں خطابتیں قربان جائیں، اللہ تمہارے آنسو قبول کرے، ہمارا آنا قبول کرے۔ اور صاحب یہ تاریخ کربلا ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد مسافر کہنے لگا حسین پھر تو مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی آپ کے قدموں پہ سر کٹانا چاہتا ہوں۔ حسین نے فرمایا اگر تو بھی یہاں شہید ہو گیا پھر میری صغرا کو میرا پیغام کون دے گا؟ آپ نے فرمایا جاؤ میری صغرا سے ملاقات ہو تو کہہ دینا بیٹی اب نانا جان کی جلوتوں میں حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، اس سے جا کے کہنا بیٹی تیرا پیار اپنی جگہ ہے، نانا کا دین اپنی جگہ ہے۔ میری بیٹی سے جا کے کہہ دینا تیرا اکبر مجھے اتنا پیارا تھا، اگر پوری دنیا کے بدلے میں اگر کوئی اکبر کا اقبال مانگتا تو میں اپنے اکبر کا اقبال بھی نہیں دے سکتا تھا دنیا کے بدلے میں، لیکن بات نانا کے دین کی آ گئی تھی، میں نے اکبر بھی نانا کے دین پہ لٹا دیا، اصغر بھی نانا کے دین پہ لٹا دیا۔ اس کے بعد میرا حسین کربلا کے میدان میں سوار ہو کر کے گئے، مسافر تو واپس آ گیا، حسین کربلا کے میدان میں گئے
اور جانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آخری خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا یزیدیو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سب پہ سناٹا. فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو مصطفیٰ کے کاندھے پہ سواری کرتا رہا. بول دو ذرا سبحان اللہ. اگر تھک گئے ہو تو ختم کر لیں, اگر نہیں تھکے تو پھر بولو نا یار یا رسول اللہ. جو باتیں ارشاد فرمائیں ذرا توجہ کریں. میں وہ ہوں جو نانا کے کاندھے پہ سواری کرتا رہا. فرمایا لوگو تمہارے کپڑے درزی لاتا ہے, میرے کپڑے تو جبریل امین لایا کرتے تھے. آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے کان میں اذان کسی امام نے پڑھی, کسی کے باپ نے پڑھی, کسی کے دادا نے پڑھی, لیکن میں وہ ہوں جس کے کان میں اذان نبیوں کے امام نے پڑھی ہے. چوتھی بات آپ نے فرمائی لوگو میں وہ ہوں جس نے حر کو جنت دے دی ہے. جسے جنت چاہیے حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. اتنی بات کہی ہے کہ یزیدی بھونکنے لگا, کہنے لگا حسین جھوٹ بول رہے ہو. حر کیسے جنتی ہو گیا؟ خیمے حر نے لگوائے, پانی حر نے بند کیا, حر نے تمہیں کربلا میں رکنے پہ مجبور کیا, صبح تک وہ ہمارے ساتھ رہا, صبح کو تمہاری طرف چلا گیا, تو وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بات کہی میرے حسین نے مڑ کے حر کے لاشے کی طرف دیکھا. فرمایا حر بتا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اتنا جب کہا نا 7 مرتبہ حر کی لاش اٹھی. آواز آئی یزیدیو تم جھوٹے ہو, میرے مصطفیٰ کا حسین سچا ہے. میں جنتی ہوں, میں جنتی ہوں, میں جنتی ہوں. یہ ہے اللہ اکبر میرے حسین کی عطا. پھر اس کے بعد یزیدیوں نے امام کا مقابلہ کیا, تلواریں چلی, 71 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا میرے حسین نے. 3 دن کی پیاس میں پلاننگ ہوئی, انہیں نماز بڑی پیاری ہے, ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اذان پڑھ دو تلوار خود روک لیں گے. ایک یزیدی نے دھوکہ دینے کے لیے اذان پڑھی, اذان شروع ہوئی, حسین نے یہ نہ دیکھا کون ہے, تلوار رک گئی. تلوار رکی, موقع مل گیا, تلواروں کی بارش, تیروں کی بارش. حسین زخمی ہو کر زمین پر آئے. یزید نے پوچھا تھا, ابن زیاد نے پوچھا تھا عمرو بن سعد سے, کیا بتا کربلا میں تجھے کسی پہ ترس آیا کہ نہیں؟ وہ کہتا ہاں. کہا کس پہ؟ کہا ایک بار مجھے حسین ابن علی پر بڑا ترس آیا. کہا کب؟ کہتا جب وہ گھوڑے سے زمین پہ آئے, زمین پہ بیٹھے, ان کے 7 سال کی بیٹی سکینہ سر پہ چادر ڈال کے دوڑے آئی اور باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے. وہ اپنے باپ کے زخموں کو صاف کر رہی تھی. کہا اس کے بعد حسین نے زینب کو آواز دی, زینب آئیں سیدہ زینب. میرے حسین نے آواز دی ظالمو چہرہ پھیر لو, میں اپنی پردے والی بیٹیوں سے ملاقات کر رہا ہوں. کہتے ہم نے چہرہ تو پھیر لیا, لیکن مڑ مڑ کے میں ایک آنکھ سے دیکھتا رہا. کہتا ہے وہ منظر بڑا عجیب تھا, جب حسین اپنی بیٹی کو اپنے آپ سے جدا کر رہے تھے, ایک ہاتھ چھٹاتے تھے دوسرا گلے میں ڈال لیتی تھی, اس کو چھٹاتے تھے تو سکینہ دوسرا ہاتھ ڈال لیتی تھی. کہتا ہے اتنا عجیب منظر تھا کہ اس وقت میری بھی آنکھ میں آنسو آ گئے, مجھے بھی اس وقت رحم آ گیا تھا ان کی بیٹی پر. اللہ اکبر. پھر وہ منظر آیا, حضرت سکینہ نے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا, میرے حسین نے بیٹی کو سمجھا کر کے سیدہ زینب کے حوالے کیا. فرمایا یزیدیو یہ وقت نماز کا ہے, کم سے کم حسین کو ایک سجدہ تو کر لینے دو. میرے حسین نے سجدے میں سر رکھا, ابھی پہلا سجدہ کیا تھا کہ اسی بیچ میں 10 یزیدی آئے, جیسی سجدے سے سر اٹھایا ہمت نہ ہو سکی, واپس چلے گئے. پھر آخر میں شمر لعین آیا, میرے حسین نے دوسرا سجدہ کیا, اس نے آ کے گردن پہ
خنجر رکھا. اللہ اکبر. عجیب منظر تھا جس کو شہادت کے وقت میں بیٹی بھی دیکھ رہی تھی, حضرت زینب بھی دیکھ رہی تھی. گردن پہ خنجر چلا. حسین نے زمین کو حکم دیا کہ نیچی ہو جا, کہیں زینب کی نظر نہ پڑ جائے, اس لیے کہ بہنیں بھائیوں کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہیں. حکم دینے کی دیر تھی, زمین نیچے چلی گئی. زینب نے جب دیکھا کہ کہیں حسین نظر نہیں آ رہے, آپ نے ٹھوکر ماری, فرمایا زمین اونچی ہو جا, مجھے بھائی کی معراج دیکھنی ہے. زمین اونچی ہو گئی. اللہ اکبر. کہتی ہیں آؤ میرے بھائی کی معراج دیکھ لو. آقا حسین کے گلے پہ خنجر آیا ہے. جب گلے پہ خنجر آیا, گلا کٹنے لگا. اللہ اکبر. میرا حسین کہتا ہے یا اللہ میں نے اکبر تجھے دیا ہے, میں نے اصغر تجھے دیا ہے, میں نے انہیں محمد تیری رضا کے لیے دیے ہیں. یا اللہ حسین تو تیری رضا پہ راضی ہے, تو بھی بتا دے تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں. جب اتنی بات حسین نے کہی ہے, آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے, اس کا نیا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حسین کا دامن, حسین کا دامن. صاحب شہادت حسین کے بعد تاریخ کربلا مکمل ہو جاتی ہے, لیکن مصائب مکمل نہیں ہوئے, ظلم و زیادتیاں مکمل نہیں ہوئی. جو درد شہادت حسین کے بعد خاندان والوں نے دیکھے وہ حسین کی شہادت تک بھی نہیں دیکھے تھے. یہ درد کربلا ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہے گی تو بعد کربلا جو ظلم اہل بیت اطہار پہ ہوئے, پھر یہ قافلہ کیسے چلا, کہاں کہاں گیا, اور کیسے کیسے پھر مدینے پہنچا, انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ کبھی زندگی